رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے۔ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچے جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا، تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان، سبحان اللہ۔ اور سنو، اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے، 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہ گار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہیں، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام، ہم بیٹھ جائیں، جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے، یہ آخری 10-15 منٹ اور سبحان اللہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے، اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں، افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں۔ افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں، یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے، اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کریں، مجھے روزے رکھنے، مجھے انشاءاللہ تراویحاں پڑھنی ہیں، اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں۔ آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں۔ ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت 2 قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے، تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا، وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔
کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں، مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے. مجھے بتائیں نا، ہم دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے؟ اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے؟ رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے؟ ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے آج؟ تلاوت کدھر کرنی ہے؟ تہجد کہاں پڑھنی ہے؟ علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے؟ ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے؟ آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی؟ یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبریل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی. اس فرشتے نے نبی پاک کو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. آئے ہائے، ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی اب اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے. پیارے اسلامی بھائیوں رمضان المبارک کی شان کیسی ہے. جس کو بھی رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا.
پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔